हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा। समीर और मेरे साथ हैं आसिफ अनायत भट्ट साहब। भट्ट साहब, एक मैंने क्लिप आपके साथ शेयर किया है जिसमें कपिल शर्मा गजल गा रहे हैं और वो वेन्यू है आमिर खान जो इंडियन आर्टिस्ट आमिर खान जो इंडियन आर्टिस्ट हैं और बड़ा सिलेक्टिव काम करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब के बाद वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि सिलेक्टिव काम कर रहे हैं और स्क्रिप्ट को बड़ा देखभाल के और अपने कैरेक्टर को देखते हैं। तो कपिल शर्मा जैसे गा रहे हैं वो बहुत कम कॉमेडियन उतने सुर में होते हैं। एक बात हो गई। दूसरा ये कि वो जो गजल गा रहे हैं वो है हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं किया। आप जानते हैं कि अकबर अला आबादी की ये मशहूर गजल है और इसको इनिशियली व्हाट्सएप पहले गाया था मेहदी हसन साहब ने। मेहदी हसन साहब ने गाया था फिल्म आपका खादम। आपका खादम का जो प्रोटैगनिस्ट थे वो थे मोहम्मद अली साहब। ये गजल जब मेहदी हसन साहब ने गाई थी तो इसकी जो कॉम्पोजिशन या ट्यून थी वो कमाल अहमद साहब ने बनाई थी। कमाल अहमद साहब वो गाने दुल्हन एक रात दी, वो जाने वाले मैं तेरे कुर्बान खुदा हाफिज, तो फिर कहती है ये रात भीगी भीगी, तो फिर वो गाने माही दिल विच रहिंदा माही ते वक्त गुजरदा जावे ते जाके मुड़ना आवे। वो गाने में तराना भी मिक्स कर देते थे। अच्छा, ये जो वाह 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 बहुत अच्छे। तो ये जो हंगामा है क्यों बरपा, ये राग दरबारी कानड़ा जो राग है वो जरा नाजरीन को बताए ना। दरबारी कानड़ा राग जो है इसकी निस्बत है मुगल आजम शहनशाह अकबर के दरबार में तानसेन जब शिहू पैदा हुए हैं, शहजादा जहांगीर पैदा हुए हैं, तो तब मियां तानसेन ने जो महफिल अकबर आजम ने सजाई तो उसमें जो राग पेश किया वो दरबारी कानड़ा था। इसमें अमूमन बादशाहों की मदासराई की जाती है। ये आधे रात इसका 12 बजे के बाद से मॉर्निंग की तरफ जो सुबह की तरफ जो वक्त होता है उसमें ये गाया जाता है। तो दरबारी कानड़ा में इसकी कंपोजिशन की गई, हंगामा है क्यों बरपा। लेकिन उसके बाद गुलाम अली साहब ने इसको गाया। जैसे एक गालिब की कोई मशहूर चीज है या अकबर अला आबादी की, तो उसको मुख्तलिफ सिंगर्स गाते हैं। तो गुलाम अली साहब ने जब इसको गाया तो उसमें थोड़ी सी जो पीली है तो टाइट पैक भी बनाया, लाइट भी बनाया है जी, और फिर उसमें हैंगओवर भी दिखाया। फिर छोटी छोटी जमजमे, ताने, लयकारी, अब्दुस्तार तारी उनके साथ बैठते थे। तो ये गजल जो है मेहदी हसन साहब तो जाहिर है वो तो शहनशाह थे, लेकिन गुलाम अली साहब भी बादशाह थे। उन्होंने जब इसे अडॉप्ट किया तो उसको औजे कमाल पर कपिल शर्मा ने गजल गाई है। मैं तो कोई मौसीकी ਦਾ सैनी मंजन ਦਾ ब्रांड एंबेसडर लग रहा ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। तो जब कपिल शर्मा जो गा रहे हैं वो गुलाम अली साहब का अंदाज गा रहे हैं और गुलाम अली साहब ऐसे तो पूरी दुनिया के वो फेवरेट आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपसे बड़ी वो रग़बत रहे भाईजान मौज़म जी और हमारे भाई सलीम साहब उनके भी दोस्त। तो ये जो गुलाम अली साहब की गजल है, एक तो मैं इस पे कमेंट चाहूंगा, आपका शरारती सा कमेंट जो बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं। चले, मैं ये कहूँगा कि गुलाम अली साहब मेरे बड़े भाई भाई आजम साहब के उस वक्त से दोस्त थे जब हमारा गुजरांवाला में गाड़ियों का शोरूम था और गुलाम अली साहब वहाँ आया करते थे। अभी उनको लोग एज ए
بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ ایک فنکار ہیں اور لیجنڈ ہوئے. پھر اللہ نے ان کو اتنی عزت اور شہرت دی کہ یہ ملک ان کے لیے چھوٹا پڑ گیا اور انہوں نے پھر بھارت کو بھی فتح کیا. واہ. اب غلام علی صاحب نے جب یہ اچھا میں یہ سوال میرا ساتھ لے لیں کیونکہ سوال میرے تو البتہ بہت ہوں نے میری چھاپڑی کہ غلام علی صاحب نے اس کی کیفیات بیان کی ہیں شرابی کی اور شراب پینے کی. ہنگامہ ایک شراب پی کے ہنگامہ جو کرتے ہیں بعد جو کہیں الٹیاں بھی کر رہے ہوتے وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں. تو غلام علی صاحب کو یہ کبھی کسر علت نہیں رہی. وہ شراب پچھلے 40 سال سے میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں جی. تو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. کبھی جوانی میں انہوں نے سگریٹ پی ہے تو وہ بھی چھوڑے ہوئے کوئی 45 سال ہو گئے. لیکن وہ شراب کی جو کیفیات ہیں وہ بڑی اچھی بیان کرتے ہیں. اور شرابی کی محفل میں گانے والے میں بڑا فائدہ ہونا کیونکہ چھٹے بڑے بھائی تھے. میں غلام علی صاحب نے میں گائکی کو اتنا جانتا تو نہیں, سن لیتا ہوں. ان کی گائکی یہ غزل یا ایک غزل ان کی چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا دا. آپ یہ دیکھیے ناظرین کہ ایسے نہ تو وہ ہوا کی طرح چل رہے ہیں نہ وہ کسی سنگیت کی طرح نہ وہ کسی سر کی طرح, ایسے جیسے کلزم بہ رہا ہے, ایسے وہ ہر چیز کو اپنے بہاؤ میں لیے جا رہے ہیں. بٹ صاحب انڈیا میں تو ان کا اتنا نام ہے, غلام علی صاحب کا اتنا نام ہے کہ اگر وہ بھگوان کے سامنے کھڑے ہو جائیں الیکشن میں تو ٹائی پڑ جائے کہ کون جیتے گا, بھگوان جیتے گا کہ غلام علی صاحب جیتے گا. انڈیا کے گلوکاروں نے چیخے مارنا شروع کر دی کہ پاکستان میں, یہ ان کا چھوٹا پن ہے یہ کہنا کہ پاکستان میں کوئی سنتا نہیں تو یہ انڈیا میں چلے آتے ہیں. حالانکہ غلام علی کے بغیر انڈو پاک کی موسیقی جو ہے, گائکی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اچھا میں تھوڑا سا اس کو بیلنس کرنا چاہوں گا. ویسے تو واٹس ایپ میرے بڑے بھائی ہیں لیکن اختلاف کی اجازت دیتے ہیں یہ کہ انڈیا میں اگر کسی نے یہ کہا ہے 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے تو ارب سے زیادہ لوگ وہاں خان صاحب کو, غلام علی خان صاحب کو محبت بھی دیتے ہیں, سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور کوئی انہیں وہاں غلام علی نہیں کہتا. سب خان صاحب خان صاحب خان صاحب. اور مین سٹریم میڈیا یعنی ٹائمز آف انڈیا, ہندوستان ٹائم, ہندو, یہ سارے اخبار جب غلام علی صاحب انڈیا میں جاتے رہے ہیں تو انہیں فرنٹ پیج پہ چھاپتے تھے. تو ہمارے ہاں غلام علی خان صاحب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ویسا کوئی کام ہو تو پھر بیک پیج پہ یا اندرونی صفحات پہ کبھی کبھار انہیں جگہ ملتی ہے. بلکہ ایک اخبار نے اس نے نظریہ پاکستان کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا, وہ انہوں نے غلام علی صاحب کے لیے بہت غلط لکھا. اور غلام علی صاحب کیونکہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے بھی دوست ہیں, بھائی ہیں, تو وہ مجھے انہوں نے رابطہ کیا. مجھے کہا یار طاہر اٹھو یہ کیا بکواس لکھ دی. تو اس وقت عباس اطہر صاحب زندہ تھے تو میں نے عباس اطہر صاحب بہت بڑے صحافی ہمارے استاد, اور انہوں نے پھر اس اخبار کے ایڈیٹر سے رابطہ کر کے غلام علی صاحب سے یہ کہا کہ اس کا فالو اپ نہ ہو. تو یہ فرق بھی ہے. اچھا میں عرض کرتا ہوں, میں وہ کلیئر کر دوں ناظرین کو, یہ کوئی سارے انڈیا کی بات نہیں میں نے کی. ایک گلوکار ہے جس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہاں انڈیا میں ہی لوگوں نے سنپ کیا تھا. وہ جگجیت سنگھ ہے یا وہ ایک اور نہیں, جگجیت تو بڑا فین ہے ان کا. ایک بندہ تھا ابھیجیت. تو انڈیا میں ہی لوگوں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا تھا کہ یہ کیا بک بک کی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جو آپ نظریہ پاکستان والے کی بات کر رہے ہیں, چلے یہ اب ہمارے اس میں پروگرام میں لائیو کال بھی آتی ہے. جی تو انجم بھائی جان انجم صاحب نے کہا, ہمارے سرپرست ہیں, ذرا بتا دیں جو انہوں نے کہا. جی انجم بھائی ساتھ ہی ہمارے تشریف فرما ہے, انہوں نے ہمیں یاد دلوایا ہے کہ صوفی تبسم صاحب نے جو غالب کی فارسی غزل تھی اس کا ترجمہ جو کیا تھا, میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں, اس کے بارے میں غلام علی صاحب نے مجھے خود بتایا ہے کہ جب انہوں نے صوفی صاحب نے ٹرانسلیشن کر لی پنجابی میں تو پھر انہوں نے انتظار کیا. غلام علی صاحب سندھ کے اس وقت ٹور پہ گئے ہوئے تھے, غلام علی صاحب آئے, انہوں نے یہ پنجابی ترجمہ گایا غالب غزل کا جو صوفی تبسم صاحب نے کیا تھا, اور وہاں سے ان کا سٹارڈم کا آغاز ہوا.
اچھا میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ غلام علی فنکار بہت بڑے ہیں، جتنا آپ جانتے ہیں صحیح، اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے میں بتا دوں کہ اس سے کہیں بڑے وہ انسان ہیں. اچھا بالکل. میرے معظم بھائی بیمار ہو گئے تو اعظم بڑے بھائی حاجی اعظم صاحب کے ساتھ ایک دن کے نوٹس پر انڈیا گئے. وہاں کوئی تھے یہ دیسی علاج کرنے والے، کینسر کا وہ علاج. جی. غلام علی صاحب نے اپنا پتہ نہیں ان کی کیا مصروفیات ہوگی مگر سارا وقت ہمیں دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ لوگوں کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور کسی ابھرتے ہوئے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ کبھی چھوٹا پن میں نہیں دیکھا گیا کہ وہ کسی کی مخالفت کریں. ناظرین، غلام علی صاحب ایسے بڑے شفیق بزرگ ہیں کہ وہ مجھے خاص طور پہ اور آصف بھائی کو بھی کہ مہینے میں 2-3 دفعہ خود فون کر کے حال چال پوچھتے ہیں. آج مجھے ان کا فون آیا تو میں نے یہ بتایا، ان کے ساتھ شیئر کیا کہ کپل شرما نے آپ کی گائی غزل گائی ہے، تو خوش ہو رہے تھے اور اسے کپل شرما کے لیے بھی دعا دے رہے تھے. اور بہت نفیس آدمی ہے. تو بٹ صاحب، یہ جو شراب کی جو استعمال ہوا ہے ہمارے صحافی برادری میں اور ادبی برادری میں اور سیاسی برادری میں، ایک دفعہ جو یہ ہمارے اور پارلیمنٹ لاجز میں وہ بوتلیں اکٹھی کر رہا تھا، وہ ہمارا جو کھوتی پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور دستی ہے جی دستی کسی قصائری دکان پہ نہ کہہ دینا. تو ان کا ذکر کب ہوگا؟ سیاسی شرابیوں کا اور ادبی شرابیوں کا اور صحافتی شرابیوں کا. میر صاحب، میرا مشورہ یہ ہے کہ چاہے آپ نام لیں یا نہ لیں، صحافت ہو، ادب ہو، سیاست ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اب پردہ تو رہا کچھ نہیں. یہ جو فرقہ واریت کے مذہبی ہیں ان میں سے بھی کوئی ہو، ہم نام لیں نہ لیں ہر کوئی سمجھے گا میری بات کر دی ہے، تو لہٰذا اس کو پھر کسی وقت پر اٹھا رکھیں. بھی تو کہہ دوں گا مجھے